الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد او یا کصیب بارش کی طرح من السماء آسمان سے، فیہ اس میں ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور بجلی ہے، یجعلون وہ بنا لیتے ہیں اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق آواز کی وجہ سے، حذر الموت اور موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ محیط احاطہ کرنے والا ہے، بالکافرین کافرین کے ساتھ۔ یکاد البرق اور قریب ہے کہ بجلی، یخطف اچک لے گی، ابصارہم ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لهم مشوا فیہ جب ان کے لیے روشنی کر دی جاتی ہے تو چلتے ہیں اس میں، وَإِذَا اور جب اظلم اندھیرا ہو جاتا ہے، علیہم ان پر، قاموا تو کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہے اللہ، لَذَهَبَ لے جائے، بِسَمْعِهِمْ ان کے سننے کی طاقت، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کے دیکھنے کی طاقت کو، ان اللہ بے شک اللہ، علی پر، کل ہر شیء چیز قدیر قادر۔ ان دونوں آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جو پچھلی آیات میں مثال کو ذکر کیا کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ہے اس مثال کی طرح جو لوگ آگ کو جلائیں، فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم جب آگ جل جائے، اس کی روشنی جو ہے وہ ارد گرد پھیل جائے تو اللہ رب العالمین اس آگ سے روشنی کو لے جائیں۔ تو اس مثال کے متعلق ہی اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مثال بیان فرمائی ہے، او کصیب من السماء، اور یہاں تو ایک مثال یہ ذکر کی تھی کہ کوئی شخص آگ لگائے، آگ سے جو روشنی ہے اور اللہ رب العالمین اس روشنی کو اچک لیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے دوسری مثال کو ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مثال ہے بارش کی جو آسمان سے آتی ہے، فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہیں۔ بارش میں اندھیرا کس چیز کا ہوتا ہے؟ ایک تو بادل کا اندھیرا ہوتا ہے، بادل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک سفید اور ایک کالے۔ اگر سفید بادل بھی ہو تو پھر بھی اندھیرا چھا جاتا ہے، اگر کالے بادل آ جائیں تو پھر مزید زیادہ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو ظلمات یہاں پر جمع ہے، ایک تو سفید بادل کا، پھر کالے بادل کا اندھیرا، اور پھر بارش کا اندھیرا۔
تیز بارش آتی ہو تو پھر اس وقت بھی مزید اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں او کصیب من السماء فیہ ظلمات، کہ یا تو آسمان سے برسنے والی بارش جس میں اندھیرے ہیں، ورعد وبرق، اور گرج اور چمک، یعنی بجلی، یعنی جس وقت بجلی چمکتی ہے گڑک کی آواز آتی ہے، بادل کے گرجنے کی آواز آتی ہے، ساتھ میں بجلی چمکتی ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس بارش میں اندھیرے، گرج اور چمک ہے۔ یجعلون اصابعہم، جعلہ کا معنی بنانا ہوتا ہے، یہاں پر مراد ہے کہ یجعلون اصابعہم، سب صاد با عین انگلیوں کہتے ہیں، اصابع، وہ اپنی انگلیوں کو فی آذانہم، اپنے کانوں میں لے لیتے ہیں۔ جب بجلی چمکتی ہے، بادل جو ہیں وہ گرجتے ہیں، تو اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں لے لیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ من السواع کی حذر الموت، کہ کہیں یہ جو آواز ہے، جو بادلوں کی گرج ہے، وہ کہیں ان کے کانوں کی سماعت کو ختم نہ کر دے، حذر الموت، اور موت کے خوف کی وجہ سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ رب العالمین کافرین کا احاطہ کرنے والا ہے۔ یکاد البرق، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ اللہ رب العالمین جو آسمانوں پر بجلی کو چمکاتے ہیں، یہ ان کے آنکھوں کی روشنی کو لے جائے، یعنی اتنی تیزی سے وہ بجلی چمکے کہ جو ان کی آنکھوں کی بنائی ہے وہ ختم ہو جائے۔ کبھی آسمان پر بجلی چمکے اور انسان اس کو دیکھ لے تو چند لمحات کے لیے اس کو دوسری طرف نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس بجلی کی وجہ سے تمہاری آنکھوں کی نظر لے جائے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، اور جب ان کے لیے روشنی ہو جاتی ہے، یعنی بادل ڈل جاتے ہیں، آسمان صاف ہو جاتا ہے، مشوا فیہ، تو اس میں یہ چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب پھر آسمانوں پر بادل آ جاتے ہیں، بجلی چمکتی ہے، بادل گرجتے ہیں، تو قاموا، یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر چاہے اللہ تو لے جائے ان کے کانوں کی سماعت کو، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کے آنکھوں کی بنائی کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ ان دونوں آیات میں دو چیزیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں، ایک نظر کا اور دوسرا سماعت کا، یعنی جس وقت بادل گرجتے ہیں تو ان کی گرج کئی دفعہ اتنی شدید ہوتی ہے کہ انسان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے کان پھٹتے جا رہے ہیں۔ اب تو شاید کچھ دیر سے ایسے معاملات نہیں، پہلے جب بادل جو ہیں وہ گرجا کرتے تو اتنی شدت ہوا کرتی کہ دروازے اور کھڑکیوں میں حرکت پیدا ہو جاتی، اور اسی طرح جو بجلی کی چمک ہے وہ انسان کی نظر کو ضائع کر سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پیچھے جو منافقین کا ذکر فرمایا ہے، تو ان منافقین کی یہ مثالوں کو ذکر کیا جاتا ہے، یعنی یہ جو مثال دی ہے کہ جب روشنی ہوتی ہے تو چلنے لگ جاتے ہیں، جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو رک جاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مدینے میں ایک تو وہ منافق تھے جن کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، کہ جب اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوتے تو کہتے کہ ہم تو مسلمانوں سے مذاق کرتے تھے، حقیقت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایک تو منافقین کی قسم وہ تھی۔ ویسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی تین علامات ہیں۔ ایک کیا ہے؟ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور جب اس کو امانت دی جائے گی وہ امانت میں خیانت کرے گا، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ بات بات پر جھوٹ بولے گا۔ اس کے علاوہ جو یہاں پر منافقین کی قسمیں ذکر کی جا رہی ہیں، ایک بالکل وہ جو کہ جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں مسلمان ہیں، اور جب یہ منافقین یا مشرکین مکہ کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی کسی ایک کے ساتھ کھل کر نہیں چلتے۔ اور ایک منافقین کی وہ قسم ہے جو اگر تو اسلام کو مسلسل فتح مل رہی ہے، جیسے میدان بدر میں فتح ملی تو بڑے اپنے سینے چوڑے کر کے کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب احد کے میدان میں مسلمانوں کو شکست ملی تو کہنے لگے ہم تو کفار کے ساتھ ہیں۔ یعنی یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو چڑھتے سورج کو سلام کرنے والے ہیں، اگر روشنی ہو تو چلنے لگ جاتے ہیں، اگر اندھیرا ہو تو رک جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی مثال ذکر کی ہے، اور یہ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، منافق ہیں،
اگر مسلمانوں کو کامیابی مل جائے تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اگر کسی جگہ پر مسلمانوں کو کوئی تکلیف آ جائے تو وہاں سے پیچھے بھاگ جاتے ہیں، وہاں قریب نہیں رہتے مسلمانوں کے، کہتے ہیں ہم تو کفار کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کی مثال اسی طرح ہے کہ آسمان سے جب بارش برستی ہے، پانی برستا ہے تو اس میں اندھیرے ہیں، بجلی کی چمک ہے، بادلوں کی گرج ہے، تو یہ اس گرج سے ڈرتے ہیں، اتنا خوف کھاتے ہیں کہ اس بادل کی گرج کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں لے لیتے ہیں، کہیں اللہ رب العالمین ان کے کانوں کی سماعت کو لے جائے، ان کی بصارت کو لے جائے، اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اور یہاں سے ایک مراد یہ بھی لی جا سکتی ہے جو حق کی بات ہے اس سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں۔ جیسے پچھلے رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دی گئی ہے، ان کے آنکھوں پر پردہ ہے۔ تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جو لوگ جب کوئی اچھی بات ہوتی ہے، مسلمانوں میں فتح ملتی ہے تو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جب تکلیف آتی ہے اس وقت پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے منافقین کی اس اقسام کو ذکر کیا، اور یہ پورا جو رکوع پچھلا گزرا ہے، دوسرا رکوع سورۃ البقرہ کا، اس سارے رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقین کی علامت کو ہی ذکر کیا۔ جس طرح پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک تو ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، کانوں پر مہر ہے، دل پر مہر ہے، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کو نہیں، خود اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ رب العالمین ان کی بیماری کو بڑھا دیتے ہیں۔ پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائے جیسے بیوقوف ایمان لائے ہیں۔ پھر جب اللہ رب العالمین نے فرمایا ان سے کہا کہ تم ایمان لے آؤ تو قالوا آمنا، انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے۔ فَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملتے تو کہتے قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر یہ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ پھر اللہ رب العالمین نے دو مثالوں کو ذکر کیا، ایک یہ کہ جو آگ جلاتا ہے، آگ پوری بھڑک جاتی ہے، ارد گرد روشنی ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس آگ کی روشنی کو ختم کر دیں گے، اندھیرے چھا جائیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا یبصرون، پھر بھی وہ سمجھ اور بصیرت نہیں رکھیں گے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اللہ نے فرمایا بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ اس بات کو نہیں سمجھتے اور نہ ہی واپس ایمان کی طرف لوٹ سکتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے آج کی آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا، اس مثال کو ذکر فرمایا کہ جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، اس میں اندھیرے ہیں، اس میں بجلی کی چمک ہے، بادلوں کی گرج ہے، اس سے اتنا خوف کھاتے ہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں لے لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ رب العالمین اس بجلی کی چمک اور کڑک کی وجہ سے ان کی سماعت اور بصارت نہ ختم کر دے، اور یہ خوف کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، میں کافروں کا احاطہ کرنے والا ہوں، اللہ کی حکومت سے باہر نہیں نکل سکتے۔ جیسا کہ سورۃ الرحمن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس طرح ایک کرسی کے نیچے ایک انگوٹھی رکھ دی جائے، اب یہ آپ کے سامنے کرسی پڑی ہے، اس کے نیچے ایک چھوٹا سا چھلا رکھ دیا جائے، کیا حقیقت ہے اس کی؟ اللہ فرماتے ہیں میرے عرش کے مقابلے میں دنیا کی یہی حقیقت ہے، اتنا بڑا عرش ہے اور بالکل معمولی سی دنیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے پوری دنیا کا احاطہ کر رکھا ہے، کوئی بھی میرے احاطے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ جو بجلی ہے ان کی آنکھوں کی بصارت کو لے جائے۔ پھر اللہ نے مثال ذکر فرمائی ان منافقین کی، جب روشنی ہوتی ہے چلتے ہیں، جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو ان کی سماعت اور بصارت کو لے جاؤں، کیونکہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ دعا ہے جو کچھ سنایا اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم۔